اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 سے لے کر 195 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ فَإِنْ اعْتَذَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آئیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے اللہ تعالیٰ ہی کا۔ فَإِنْ اعْتَذَرُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ یعنی مقابل سے حرمت والے مہینے کے اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے زیادتی کی تم پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے قانون کے مطابق فوت شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے بامعیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ کے سفر کا ارادہ کیا، تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ ان کفار کے معاہدوں اور صلح کا کچھ اعتبار نہیں، تو ممکن ہے کہ وہ جنگ کرنے لگے۔ تو اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک اشکال تو یہ تھا کہ حرم مکہ میں جنگ کی نوبت آئے گی جو اسلام میں ناجائز ہے، تو اس کا جواب ویسے پچھلی آیات میں دے دیا گیا ہے کہ حرم مکہ کی حرمت مسلمانوں پر ضرور لازم ہے، لیکن اگر کفار حدود حرم میں ہی مسلمانوں سے جنگ کرنے لگے تو ان کو بھی مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے۔ تو دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ مہینہ ذی القعدہ کیا ہے جو ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اور ان میں کسی سے کسی جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مشرکین مکہ نے ہمارے خلاف جنگ شروع کر دی تو ہم اس مہینے میں دفاعی جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے حرم مکہ کی حرمت سے حالت دفاع مستثنی ہے، اسی طرح اگر اشہر حرم میں کافر ہم سے قتال کرنے لگے تو ہم کو بھی ان سے دفاعی جنگ لڑنا جائز ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ماہ تو مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ تو اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا اور مشرکین مکہ بھی اس کے پابند تھے۔ ابتدائی اسلام میں بھی 7 ہجری تک یہی قانون نافذ تھا، اسی لیے صحابہ کرام کو اشکال پیش آیا۔ اس کے بعد یہ حرمت قتال منسوخ کر کے عام قتال کی اجازت با اجماع امت دے دی گئی، مگر افضل اب بھی یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ابتدا بالقتال نہ کی جائے، صرف مدافعت کی ضرورت سے قتال کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا بھی فی الجملہ درست ہے کہ اشہر حرم کی حرمت منسوخ نہیں باقی ہے،
جیسے حرم مکہ میں قتال کی اجازت بضرورت مدافعت دینے سے حرم مکہ کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ صرف ایک استثنائی صورت پر عمل ہوا ہے۔ تو اگلی آیت میں ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اس سے فقہاء نے یہ حکم بھی نکالا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں، مگر وہ نہ دائمی ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی نصاب اور مقدار جو ہے وہ مقرر ہے، مگر جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں، جہاد کا خرچ بھی اسی میں داخل ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کے لفظی معنی تو ظاہر ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے، تو اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ امام جساس رحمۃ اللہ رازی نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں۔ بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال اور جائیداد کی خبر گیری کریں۔ تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جس نے یہ بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے، جہاد کو چھوڑ دینا ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں مدفون ہوئے۔ آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس جملے میں ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے، اور کام کو بھی اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، دو طرح کا ہے، ایک عبادت میں، دوسرے آپس کی معاملات اور معاشرت میں۔ عبادت میں احسان کی تفصیل حدیث جبرائیل علیہ السلام میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو اعتقاد لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور معاملات اور معاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل اور پڑھنے کی توفیق اور ہمت اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔